الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک اسم استفہام کا استعمال کر کے سوال بنانے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے ایو کا استعمال۔ ایو اور ایتو یہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ بنے گا وچ۔ کسی چیز کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہے وچ کے طور پر، تو آپ ایو کا استعمال کریں گے۔ یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، جملہ اسمیہ کے اندر آپ جملہ فعلیہ کو بھی مرج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کے اعتبار سے استعمال ہوگا۔ اس کو استعمال کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اسی لیے اس ایو کو ہم نے جب حروف استفہام پڑھے تھے اس میں شامل نہیں کیا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایو بطور مضاف استعمال ہوتا ہے، اور جتنے بھی آپ جانتے ہیں جو ادوات الاستفہام ہیں، یعنی وہ کی ورڈز جن کے ذریعے آپ عربی میں سوال بناتے ہو، ان تمام کو آپ ادوات الاستفہام کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب ان ادوات الاستفہام میں جو بھی آپ کے یہ حمزہ استفہام اور حل، یہ دو ایسے ہیں کہ یہ حروف ہیں۔ باقی جتنے بھی ادوات ہیں وہ سارے کے سارے اسم ہیں، ناؤن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ایو ان تمام میں الگ اس طرح ہے کہ ایو بطور مضاف استعمال ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ ایو یہ مبنیات میں سے نہیں ہے، معرب ہے۔ اب اس کی کیا بات ہے، اس کو ہم معرب کیوں سمجھتے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے آئیے۔ ایو اور ایتو دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ایو مذکر کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے، اور ایتو مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھیں، زیادہ فصیح یہی ہے کہ آپ ایو کا استعمال مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے کریں، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایو کا استعمال مذکر اور مؤنث دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اگر کوئی شخص ایو کے ذریعے مذکر کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مؤنث کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے، دونوں بھی درست ہے، اور زیادہ تر ایو ہی استعمال ہوتا ہے، ایتو بہت کم استعمال ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ دوسرا یہ کہ ایو اور ایتو دونوں اسم استفہام ہیں، اسم ہیں، یعنی ابھی جیسے میں نے بتایا کہ جتنے بھی وہ ورڈز جن کے ذریعے آپ سوال کرتے ہو، عربی میں سوال بناتے ہو، تو وہ دو طرح کے ہیں، یا تو وہ حروف ہیں یا تو وہ اسم ہیں۔ حروف اس میں سے صرف دو ہی ہیں، ایک وہ حمزہ الف کی شکل میں، اور دوسرا حل، یہ دو حروف ہیں۔ باقی جتنے بھی آپ کو ادوات الاستفہام جو ورڈ جس سے آپ سوال کرتے ہو، وہ تمام کے تمام اسم ہیں، ٹھیک ہے؟ ایو کے استعمال کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اسی لیے اسے ہم نے ڈیلے کر دیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے مضاف الیہ وغیرہ پڑھنا تھا، وہ کنسپٹس ہم نے پڑھے نہیں تھے، اس لیے ہم نے اس کو اس وقت شامل نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں، ایو جب کبھی استعمال ہوگا تو مضاف کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی کہ یہ جس چیز کے بارے میں بھی آپ سوال کرنے کے لیے اس کو اٹیچ کریں گے تو یہ آپس میں مضاف الیہ بنیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پوچھنا ہے کون سی کتاب، وچ بک، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کون سے لوگ، کون سی کلاس، کون سا سبق، تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو جتنے بھی آپ ورڈز کے بارے میں آپ کو سوال کرنا ہے ایو کے ذریعے، کون سا اور کون سی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے آپ بطور مضاف استعمال کریں گے، وہ کیسے کریں گے آگے ہم بتائیں گے، بس اتنا خیال رکھیں کہ یہ مضاف بن کر آتا ہے۔ اگر یہ مضاف بنے گا تو اس کا بعد والا اسم مضاف الیہ بنے گا، ڈیفینیٹلی وہ مضاف الیہ رہے گا، اور مضاف الیہ ہے تو اس کے اوپر کیا رہے گا؟ اعراب جر رہے گا، یعنی اس پر زیر آئے گا بعد والے اسم پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایو یہ عقل والی
اور بغیر عقل والی مخلوق دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض حروف استفہام ادوات الاستفہام ایسے ہیں کہ بعض کو آپ صرف عقل والی مخلوق یعنی کہ انسانوں کے ساتھ، فرشتوں وغیرہ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جانوروں کے ساتھ اور بے جان چیزوں کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ من جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہو، اسے آپ جو ہے عقل والی مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذوی العقول کہتے ہیں جنہیں، ٹھیک ہے، اور ماں کا استعمال جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ایو کا ویسا معاملہ نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایو بالکل آزاد ہے۔ ہم اور یہ دونوں معرب ہوتے ہیں۔ معرب کا مطلب وہ اسم جو عامل کے اثر کو قبول کرے، یعنی اگر ایو سے پہلے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عامل موجود ہے جو ایو کے اوپر اثر ڈالتا ہو تو یہ اثر کو قبول کرے گا، اور ایو کا اعراب بدل جائے گا، ایو سے ایا یا ای زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ باقی ادوات الاستفہام کیسے ہوتے ہیں؟ وہ فکس ہوتے ہیں، وہ مبنی ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی اعراب اس کا بدلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیفا کو کیفو نہیں بولیں گے آپ، کیفی نہیں بولیں گے، کیفا کیفا ہی رہے گا کیونکہ وہ مبنی ہے۔ لیکن ایو چونکہ یہ معرب ہے، اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے عامل کے اعتبار سے، اسی لیے یہ کبھی ایا ہو سکتا ہے، کبھی ای ہو جائے گا، کبھی ایو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عامل کون سا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر حرف جر شروع میں آ گیا تو اس ایو کے اوپر زیر آ جائے گا۔ آگے ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بتا دیا کہ یہ مذکر و مؤنث دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایو اور ایتو میں نے بتایا کہ زیادہ فصیح یہی ہے کہ آپ ایو کا ہی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب ایو کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سوال بنانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ جب کبھی عربی میں آپ کو سوال بنانا ہو تو آپ ادوات الاستفہام کو شروع میں لاتے ہو، یعنی وہ لفظ جس کے ذریعے آپ کو سوال کرنا ہو وہ جملے کی بگننگ میں، اس کے شروع میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں واٹ از دس، وچ تھنگ از دس، ہو از دس، تب اس میں واٹ، ہو، ہوز، یہ سارے الفاظ جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے ادوات الاستفہام، ان کو سینٹنس کے شروع میں لایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عربی میں بھی یہ سارے ادوات الاستفہام شروع میں آئیں گے۔ تو دیکھیں آپ ایو کو پہلے لائیں گے سینٹنس میں، اس کے بعد اس چیز کو لائیں گے جس کے بارے میں آپ کو سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایو شیئن، اب یہاں دیکھیں مثال، ایو شیئن کا مطلب ہوتا ہے کون سی چیز، وچ تھنگ، وچ تھنگ، شیئن کا مطلب ہوتا ہے چیز، ٹھیک ہے، شیئن یعنی کوئی بھی چیز، تو ایو شیئن وچ تھنگ، کون سی چیز، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایو بنا ہے مضاف، اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے، اسی لیے اس کے آخر میں دیکھیں آپ جر آ گیا، زیر آ گیا، ٹھیک ہے، یہ زیر والی حالت میں رہے گا، اس کا اعراب کیا رہے گا؟ جر رہے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ حرف جر کی طرح، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ حرف جر کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، زیر آتا ہے اسے پر، ٹھیک اسی طرح مضاف الیہ پر بھی جر آتا ہے۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں عربی میں زیر والی۔ تو ایو شیئن، کون سی چیز، ٹھیک ہے، تو ایو مضاف رہے گا اور اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ رہے گا، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ آگے اب مثالیں دیکھیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم حالت رفعی میں ایو کو دیکھیں گے، یعنی پیش والی حالت میں۔ آپ کو سوال کرنا ہے which thing is in the water، پانی میں کون سی چیز ہے، کون سی چیز پانی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون سی چیز کہنے کے لیے آپ کہیں گے ایو شیئن، کون سی چیز، فی الماء، پانی میں ہے، ٹھیک ہے، ایو شیئن، کون سی چیز، فی الماء، پانی میں ہے، ما ان کہتے ہیں پانی کو، ٹھیک ہے۔ تو شیئن
یہ شیئن زیر سے کیوں پڑھا ہم نے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اور مائی کو زیر سے کیوں پڑھا؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے. ٹھیک ہے. ایو شیئن فی المائی، پانی کے اندر کون سی چیز ہے. وچ بک از بیٹر، کون سی کتاب افضل ہے، کون سی کتاب بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو کتاب کے بارے میں پوچھ رہے. ایو پہلے آپ مضاف بنائیں گے اور کتاب کو اس کے بعد لائیں گے مضاف الیہ کے طور پر. تو ایو کتابن، کون سی کتاب. ایو کتابن، تو کتابن زیر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ایو کتابن افضل، کون سی کتاب افضل ہے. وچ کار ڈیڈ یو بائی، کون سی کار تم نے خریدی. اب آپ کو سوال کرنا ہے کار کے بارے میں. وچ کار. ایو سیارتن، کون سی کار. اشتریتا ڈیڈ یو بائی. اب دیکھیں اشتریتا فعل ماضی ہے اور یہ سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، سامنے والے کی. اشتریتا ہے. ٹھیک ہے. تو نے خریدا. اشتریتا کا مطلب تو نے خریدا. ایو سیارتن، کون سی کار کو اشتریتا تو نے خریدا. تو نے کون سی کار خریدا. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے دیکھیں. ایو طالب غائب، ہم کو سوال کیا کرنا ہے. وچ اسٹوڈنٹ از ایبسینٹ، کون سا اسٹوڈنٹ ایبسینٹ ہے. ٹھیک ہے. کون سا اسٹوڈنٹ ایبسینٹ ہے. ایو طالب غائب، کون سا اسٹوڈنٹ. ایو طالب، وچ اسٹوڈنٹ. غائب ایبسینٹ. ایو طالب غائب، کون سا اسٹوڈنٹ ایبسینٹ ہے. وچ ہاؤس از کلین. ٹھیک ہے. وچ کے لیے ایو استعمال کیا، ہاؤس کے لیے بیتن استعمال کیا زیر کے ساتھ، کیونکہ یہ ایو مضاف ہے تو بعد والا مضاف الیہ ہے. ایو بیتن، کون سا گھر. نظیف کلین ہے. ایو بیتن نظیف، کون سا گھر کلین ہے. ٹھیک ہے. آگے. وچ بوائے بروک دا گلاس. گلاس کو زجاجتن کہتے ہیں. کانچ کی بوتل کو بھی آپ زجاجتن کہہ سکتے ہیں، پانی کی بوتل کو بھی کہہ سکتے ہیں. زجاجہ لیکن عموماً کانچ گلاس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کانچ کی بوتل. تو کسرا کا معنی ہوتا ہے توڑنا. ٹھیک ہے. کسرا اس نے توڑا. ایو ولدن کسر الزجاجتا. ایو ولدن کس لڑکے نے، کون سے لڑکے نے کسرا توڑا الزجاجتا گلاس کو. ٹھیک ہے. کانچ کو. ایو ولدن کون سے لڑکے نے کسر الزجاجتا گلاس کو توڑا. وچ بوائے بروک دا گلاس. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے ایو کو استعمال کرنا ہے. عموماً جس لفظ کے ذریعے آپ سوال کرتے ہیں وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، جیسے کہ ایو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد والا جو ہے مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعد والا اسم. باقی تو آپ جانتے ہی ہیں. اب میں نے بتایا تھا کہ ایو یہ معرب ہے. تمام ادوات الاستفہام میں یہی ایک ایسا ہے جو معرب ہے. معرب ہے یعنی اعراب قبول کرتا ہے، اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے اس کو معرب کہتے ہیں، کبھی زیر، کبھی زبر، کبھی پیش. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں اس مثال میں مجھے سوال کرنا ہے وچ کنٹری آر یو فرام. تم کس ملک سے ہو، کون سے ملک سے ہو. ٹھیک ہے. وچ کنٹری آر یو فرام. تو اب سوال کرنے کے لیے، سے کہنے کے لیے آپ کو من کا استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وچ کنٹری صرف ایو بلدن ہوتا ہے، لیکن کس کنٹری سے پوچھنا ہے نا آپ کو، تو اسی لیے من کو اٹیچ کر دیا شروع میں. من ای بلدن، کون سے کنٹری. بلد شہر کو بھی کہتے ہیں، بلد کنٹری کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو استعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. من ای بلدن، آپ کنٹری کہہ لیں، آپ شہر کہہ لیں، دونوں بھی درست ہے. من ای بلدن انت، انت یعنی تو. من سے، ای بلدن کون سا ملک. انتا تو. من ای بلدن کون سے ملک سے. انتا تو ہے. ٹھیک ہے. وچ کنٹری آر یو فرام، تم کس ملک سے ہو، تو کس ملک سے ہے. اس طرح سے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر غور کرنے والی بات کیا ہے
کہ یہاں ایو کی جگہ ای استعمال ہوا ہے، یعنی زیر کے ساتھ ہم نے پڑھا من ای بلدن. تو یہ ای کو زیر کیوں آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک حرف جر آ گیا، اور حرف جر کے بعد والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، یعنی اسے زیر آتا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایو جو ہے یہ ایک اسم ہے، دوسری بات کہ یہ مورب ہے. تو مورب ہے اور اسم ہے تو ضرور اس کا اعراب بدلے گا. تو من نے اس کو زیر دے دیا. ٹھیک ہے. دوسری مثال، وچ تھنگ ڈیڈ یو رائٹ with؟ کس چیز سے تم نے لکھا؟ ٹھیک ہے، یعنی کون سی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے تم لکھتے ہو، کس چیز سے تم نے لکھا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، بِأَيِّ شَيْءٍ، کس چیز سے، کس چیز کے ذریعے. بی کا مطلب ہوتا ہے with. ٹھیک ہے نا. با ہم نے حروف جارہ میں پڑھا تھا، اس کا ٹرانسلیشن with کے ذریعے کرتے ہیں آپ. تو بِأَيِّ شَيْءٍ، کس چیز کے ذریعے، کتبتا، تو نے لکھا. ٹھیک ہے، تو نے لکھا. بِأَيِّ شَيْءٍ کتبتا، کتبہ کا مطلب اس نے لکھا، کتبتا یعنی تو نے لکھا. کتبتا تو نے لکھا، بِأَيِّ شَيْءٍ کتبتا، تو نے کس چیز سے لکھا. تو پھر جواب دیں گے کہ قلم سے لکھا، کتبتو بالقلم. ٹھیک ہے. وچ تھنگ ڈڈ خالد ڈرنک؟ کون سی چیز کو خالد نے پیا؟ ٹھیک ہے. تو ای شیء شرب خالد. اب اس مثال میں غور کریں آپ. ایو پیش سے نہیں پڑھا گیا، ایو ای زیر سے بھی نہیں پڑھا گیا، زبر سے پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے. زبر سے کیوں پڑھا؟ اب سینٹنس کو اچھی طرح سے غور کریں. شریبا یہ کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے، ورب ہے. ٹھیک ہے. شریبا ایک ایسا فعل ہے جو فعل متعدی کہلاتا ہے، یعنی اس کے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے. شریبا کا مطلب اس نے پیا. کس نے پیا؟ خالد نے، کیونکہ اس کے بعد اس میں ظاہر آ رہا ہے. شریبا خالد، خالد نے پیا. لیکن کیا پیا؟ یہ سوال بھی جو ہے حل ہونا چاہیے. شریبا خالد، خالد نے پیا، لیکن کیا چیز پیا؟ دودھ پیا، چائے پیا، کیا چیز پیا؟ ٹھیک ہے نا. کون سی چیز پیا؟ تو جو چیز اس نے پیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفعول بنے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے شریبا فعل. ٹھیک ہے. تو اس کا مفعول کیا ہے یہاں پر؟ شریبا خالد، خالد نے پیا، ای شیء، کون سی چیز. تو یہ جو کون سی چیز کی طرف آپ بتا رہے ہیں نا، جو اس نے پی ہے، وہی اس کا مفعول ہے. اسی لیے مفعول کے اوپر زبر آتا ہے، اسی لیے ایا کے اوپر زبر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ یہ شریبہ فعل کا مفعول بن رہا ہے. شریبہ خالد، ایسا سمجھ لیں، جملہ ایسا ہے، سمجھ لیں. شریبہ خالد ای شیء، فعل کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول. اگر یوں آتا تو آپ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، ایا کے اوپر زبر پڑیں گے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. فعل شریبہ خالد، اس کا فاعل، اس کے بعد کیا آئے گا؟ ای شیء، اس کا مفعول آئے گا. ٹھیک ہے. تو خالد نے پیا کون سی چیز. ٹھیک ہے، جملہ ایسا بن جائے گا. لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے مفعول کو آپ کو پہلے لانا پڑتا ہے، فعل سے بھی پہلے لانا پڑتا ہے ضرورتاً. جیسے کہ یہاں ضرورت ہے سوال پوچھنے کی. ٹھیک ہے. اور ہم عموماً کیا کرتے ہیں، جب سوال پوچھتے ہیں تو ادوات الاستفہام کو شروع میں لے کر آتے ہیں. اسی لیے یہ ایا جو ہے یہ شروع میں ہے. دوسری بات کہ یہ مفعول بن رہا ہے اور اس کے اوپر زبر آئے گا. ای شیء شرب خالد، کس چیز کو خالد نے پیا. دوسری مثال دیکھیں. وچ لینگویج ڈڈ یو اسٹڈی ٹوڈے؟ کون سی زبان آج تم نے سیکھی. ٹھیک ہے. کون سی زبان آج تو نے سیکھی. تو ای لغت درست اليوم. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. درستا یہ کیا ہے؟ پہلے یہ فعل ہے، درستہ فعل با فاعل ہے، اس کے ساتھ فاعل بھی جڑا ہوا ہے. کیونکہ بعد میں کوئی ایسا اسم نہیں آ رہا جو اس کے فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. کیونکہ الیوم کا کیا مطلب ہے؟ الیوم یعنی دن. ٹھیک ہے، دن کو کہتے ہیں ڈے. درستہ تو نے سیکھا، تو نے
کیا کہ درس حاصل کیا، درستہ تو نے سیکھا، ٹھیک ہے. درست الیوم تو نے آج سیکھا، ٹھیک ہے. درست الیوم تو نے آج سیکھا. بٹ کیا چیز سیکھا؟ یہ سیکھنا جو ہے فعل، یہ فعل متعدی ہے، یہ دو چیزیں ڈیمانڈ کرے گا. اس کو کیا چاہیے؟ ایک فائل چاہیے جو کہ آلریڈی ہے، درستہ اس کے اندر جو ایک ضمیر ہے آلریڈی وہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر فائل موجود ہے. دوسرا کیا چیز چاہیے؟ مفعول چاہیے. تو مفعول کون بنے گا؟ تو مفعول ہم نے سوال ایا کے ذریعے کیا ہے. دیکھیں، درست الیوم آج تو نے سیکھا کیا چیز؟ ای لغتن، کون سی زبان. لغت کہتے ہیں زبان کو. ای لغتن، کون سی زبان. کون سی زبان کو آج تو نے سیکھا. ای لغتن، کون سی زبان کو درستہ تو نے سیکھا الیوم، آج کے دن. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. ایا کے اوپر زبر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، یہ درستہ فعل کا. اسی طرح دوسری مثال، which place did you go؟ کون سے مقام پر تم گئے تھے؟ کس پلیس کو تم نے وزٹ کیا؟ ٹھیک ہے. جانا، جانا یہ ایک فعل ہے، اور اس کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے صیغہ؟ ذہبا. ذہبا کا مطلب وہ گیا، لیکن ہم پلورل کے لیے پوچھ رہے ہیں کون سے پلیس پر آپ لوگ گئے تھے، تم سب گئے تھے. تو تم سب کہنے کے لیے تم ضمیر استعمال کرتے ہیں. ذہب تم، تم سب گئے تھے. ٹھیک ہے. ذہب تم سب گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ مقام بتانا پڑے گا. ای مقام ذہب تم، کس مقام کو تم، کون سے مقام پر تم گئے تھے. ای مقام ذہب تم، کون سے مقام تم گئے تھے، کس مقام پر تم گئے تھے. ٹھیک ہے. اگلی مثال دیکھیں، which lesson did you memorize؟ کون سا درس تم نے یاد کیا. تم نے یاد کیا صرف اتنا بولنے کے لیے یہ فعل حفظہ، یہ فعل استعمال ہوتا ہے حفظہ. لیکن تم سب نے یاد کیا، حفظ تم سب نے یاد کیا، حفظ تم. ٹھیک ہے. کون سا لیسن، کون سا سبق؟ ای درسن، کون سا سبق. حفظ تم نے یاد کیا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ حفظہ فعل ہے، یہ تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. انتم، اور پھر فعل بفاعل ہونے کے بعد اس کا مفعول باقی رہ گیا، تو یہ ایا جو ہے مفعول بنے گا. ای درسن، کون سا درس. حفظ تم نے یاد کیا. تو خلاصہ کلام یہ کہ ایو جو ہے یہ معرب ہے اور اعراب کو قبول کرتا ہے، اور بطور مضاف اس کا استعمال ہوتا ہے جب بھی ہم سوال بنائیں گے. تو اب آخری بات کروں گا میں اس کے اندر کہ قرآن میں یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے، ایو جو ہے کثرت سے یہ استعمال ہوا ہے. اور کون سا ایسا سورہ ہے جس میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ ایسا کون سا سورہ ہے پورے قرآن میں جہاں ایو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے؟ جی، سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان میں یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت قرآن میں سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ استعمال ہوئی ہے. 31 مرتبہ، 31 ٹائمز. ٹھیک ہے. اور ہر بار اللہ تعالیٰ یہ دونوں مخلوق یعنی انسانوں اور جنوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے جن اور انس کے گروہ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ، تو فَبِأَيِّ کے اندر یہاں پہ ایو جو ہے زیر کے ساتھ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ با حرف جر آیا. سمجھ میں ہی بات. فَبِأَيِّ آلائی، آلائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ربکما، تمہارے رب کی، تکذبانی، تم جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو یہ یاد رکھیں اس کا استعمال. ٹھیک ہے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.